اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابت علیہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون وقال الامام علی بن الحسین الشام عزیزان گرامی، شام غریبہ ہے۔ شام غریبہ کے مصائب ہر محب حسین ابن علی جانتا ہے کہ آج کی یہ شام کون سی شام ہے۔ جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا، مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی، اہل بیت پر سب سے زیادہ مصائب کب ڈھائے گئے، تو تڑپ کر سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام۔ ہاں میرے عزیزو، ایک شام غریبہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ تک، عصر عاشور تک، اور شام غریبہ میں فاطمہ کا چمن اجڑ گیا۔ فاطمہ کے باغ میں عجیب تبدیلی آ گئی، سونا سونا ہو گیا۔ عاشور کے دن علی اصغر کے ماں کی آغوش گود بھری ہوئی تھی، جھولے میں شہزادہ علی اصغر موجود تھا، مگر جب شام ہو گئی تو علی اصغر کا سر نوکے نیزے پر ہے اور تنے علی اصغر کربلا میں پاش پاش ہے۔ عصر عاشور میں سکینہ کانوں میں بالیاں ہے، بابا کی لاڈلی ہے، مگر شام غریبہ میں رخسار نیلگوں ہیں، کان چھدے ہوئے، دامن میں آگ لگی ہوئی، سکینہ یتیم ہو گئی۔ ہائے رے شام غریبہ، کس کس پہلو، کس کس مصائب کا ذکر کروں میرے عزیزو۔ جب تک حسین ابن علی، ارے خاندان کے چشم و چراغ، بازو میں عباس اور شیر علی اکبر، اون و محمد و قاسم موجود تھے، ارے سب کو ڈھارس تھی، مگر ہائے رے شام غریبہ، اب حسین تو ہے مگر سرنوں کے نیزے پر، اور لاشیں گھوڑے کے ٹھاموں سے پاش پاش۔ میرے عزیزو، کرب و بلا کے جنگل میں سبھی کچھ بدل گیا،
لشکر یزید خونخوار ہو گئے۔ عمر سعد نے حکم دیا، ارے خیام حسینی کو لوٹ لو۔ میرے عزیزو، لفظ لوٹنے کو سمجھتے ہو؟ ارے 30,000 80,000 کا لشکر اور یہ مقدس خیموں کی پاک بیبیاں، ارے جب لوٹنے کا نام سنا، جس کو جو سمجھ میں آیا، ارے بالیاں چینی، درے لگے۔ میرے عزیزو، بیان نہیں کر سکتے ہم، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 2 اشقیاء بیٹھے شام غریبہ میں نہر فرات کی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہے تھے، اور اہل بیت حسین کو کیسے لوٹا، کیسے ظلم کیا، داستان سرائی کر رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک اور شقی گیا، گفتگو سنی تو رونے لگا، دہاڑے مار کر کہا، بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں خوش بھی ہوں اور رو بھی رہا ہوں۔ کہا خوش کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ میری داستان کچھ ایسے ہے، میں فوج کے پیچھے تھا جب عمر سعد نے اہل حرم کو لوٹنے کا حکم دیا، تو میں آنے میں دیر اور تاخیر مجھے ہو گئی۔ جب میں آیا تو دیکھا، ارے کوئی بیوی ایسی بچی نہیں ہے کہ جن کے گہنے نہ چھن گئے ہوں، ارے خیام لٹ چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے سوچا خالی ہاتھ کیسے جاؤں۔ ایک مرتبہ میری نگاہ پڑی، دیکھا ایک نورانی بی بی، ارے صرف اس کے سر پہ ایک اوڑھنی بچی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ کچھ لوگ نیزے لے کر اس بی بی کے جانب بڑھے۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے نزدیک میں جا کر دیکھا، 8-10 شکینے ارے گھیر لیا، گھوڑوں کا جیسے طواف ہے، اور ہر طرف سے نیزے مار رہے ہیں۔ ارے اس سیدانی کے سر پہ نیزے کی انی لگ رہی ہے، نیزہ چبھ رہا ہے مگر چادر نہیں چھوڑتی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس بی بی کی جان اس چادر کے اندر ہے۔ بس ایک مرتبہ میں گھوڑے سے اتر کر نیچے آیا، میں نے ایک مضبوط بھالا لیا اور دیکھا بی بی اب چادر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی، جیسے جان دے دے گی مگر حجاب نہیں دے گی۔ میں نے اس کے پیشانی پر وار کیا، ایک مرتبہ چادر لپٹی، برچھی کھینچا، ارے میں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے کوفے میں جو شہزادی بن کر علی کی لاڈلی بیٹی آئی تھی، یہ 53 سال کی زینب ہے۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ عمر سعد نے جب دیکھا خیام لٹ چکے ہیں، ارے سب لوٹ لیے گئے، پھر اشقیاء کو حکم دیا، اے فوج اشقیاء اب ڈر کیسا، ارے عباس سو گیا، حسین قتل ہو گیا، حبیب مسلم ابن اوسجا ارے قتل ہو گئے، مردوں میں اب کوئی نہیں بچا، ارے بچے تک کو ہم نے ذبح کر دیا، بس ایک نحیف و ناتواں بیمار پڑا ہوا ہے، جاؤ مشعلے لے کر ارے خاندان فاطمہ کو آگ لگا دو۔
میرے عزیزو، چھوٹے چھوٹے بچے، حسین کے بچے، ارے 3 سال کی سکینہ مشعلوں کو دیکھا، رات کی تاریکی، جا بجا لاشیں بکھری پڑی ہیں، ارے جنگل میں اندھیرا، فرات کا پانی بلیوں اچھڑ رہا ہے، ارے مشعلیں لے کر پھر خونخوار آگے بڑھے، خیام میں آگ لگا دی، بیویوں کے سر ننگے، بیویاں ادھر سے اس خیمے، آگ لگی پھر اس خیمے، آخری خیمے میں سید سجاد کے پاس بی بی زینب آئی، اے بیٹا امام ہو کر بتاؤ بیردا خیام سے، ارے یہ تمہاری پھوپھی نکلے جو رات کی تاریکی میں ماں کے قبر پہ 18 بھائیوں کی حصار میں جایا کرتی تھی، یا خیمے میں جل کر مر جائے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، شاید کہنا چاہتے ہوں اے پھوپھی اماں کوفے کے بازار میں کون تقریر کرے گا، اے پھوپھی اماں اونٹ کے پشت سے جب سکینہ گرے گی سکینہ کو کون اٹھائے گی، اے پھوپھی اماں دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کے درمیان جب سکینہ کو کنیزی میں مانگیں گے، سکینہ کی کون حمایت کرے؟ ہاں میرے عزیزو، سید سجاد نے کہا تو صحیح مگر بے ہوش ہو گئے، خیمے جل گئے، ارے جوان بھتیجا 53 سال کی زینب 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم، صبح سے لاشوں پہ لاشوں کو پرسا دینا، ارے زینب نے ایک مرتبہ امام وقت کو اپنے کاندھے پہ رکھا جیسے مصلی ہے یا قرآن، ہاں میرے عزیز و امامت کی حفاظت کرنے والی زینب شیر بن گئی، تبھی تو شام غریبہ میں بھوکے پیاسے بچے جن کے سامنے ان کے باپ ان کے بھائیوں کو ان کے آقاؤں کو قتل کیا، پھر سروں کو تن سے جدا کیا، پھر نوکے نیزے پر دہشت سے یہ بچے، پھر خیام کو لوٹنا، پھر خیام میں آگ لگانا، بکھرے ہوئے بچوں کو زینب نے رات کی تاریکی میں سمیٹا، خواتین سے کہا اے اہل حرم کی بیویوں گھبراؤ نہیں، عباس نہیں تو کیا ہوا، ارے یہ زینب عباس بنے گی، ارے چوبے خیام کو جلے ہوئے لیا، ایک مرتبہ کہا آرام سے سو جاؤ، مجھے بتائیے 3 دن کے بھوکے پیاسے سوکھی زبان والے بچے کیسے سو جائیں؟ زینب نے کلثوم کو بلایا، اے بہن کلثوم آؤ دیکھو اتنا ظلم ہو گیا، ارے جب تک حسین تھے کوئی ظلم نہ ہوا، بعد حسین یہ کیا ہو گیا؟ اے کلثوم دیکھو ہمارے بچے ارے سبھی ہیں کیا نہیں؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا، ارے جب ہلنا شروع کیا 3 ننھے منھے بچے، 3 اہل حرم کے معصوم بچے نہیں مل رہے ہیں، کلثوم نے کہا تو زینب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ارے یہ بچے حسین کی امانت ہے، یا آل رسول زینب کیا کرے گی؟ کلثوم چلو تلاش کرنے، 2 ہی تو بہنیں ہیں، ایک مرتبہ نہر فرات کی جانب دیکھا، آہیں بھری، میں کہوں گا شاید بی بی نے کہا ہو کاش ابا کاش
زندہ ہوتے زینب کو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ ھذا دار اجرکم عند اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ تمہارے بچے سالم رہیں، تمہاری بچوں کی حفاظت کرے، اولاد حسین پر اشک بہاؤ۔ فاطمہ الزہرا اشک لینے آئی ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، مجھے نہیں معلوم دنیا میں اتنی بلائیں، اتنی مصیبتیں، اگلے سال شام غریبہ کو کون رہے گا، کون درک کر پائے گا، نہیں کر پائے گا۔ بس میں اتنا کہوں گا، اے حضرت فاطمہ الزہرا، حق مجلس شاید اس عالم غربت میں، کرفیو کے عالم میں ہم لوگ ادا نہیں کر پائے۔ بی بی اگلے سال تک اگر زندہ نہ رہے، ان پرسوں کو قبول کرنا۔ ہمارے مومنین نیپال بڑے مظلوم ہیں، حسین کا کوئی یہاں گھر بھی نہیں ہے۔ ارے سب اپنے گھروں میں تقیہ کی حالت میں عزاداری کرتے ہیں۔ مولا آپ کے ان عزاداروں کی حفاظت کیجئے گا۔ القصہ حضرت زینب کلثوم کو لے کر رات کی تاریکی میں تلاش کرنے شروع کیے، 3 بچے ہیں نہیں ملتے۔ ہاں میرے عزیزوں، تاریخ میں مجھے ان کا نام نہیں ملتا، مگر علماء سے سنا ہے ایک مرتبہ دونوں بی بی تلاش کرنے لگی، جا بجا لاشیں ٹکڑے۔ ارے جسد زینب کلثوم کتنا خطرناک تھا، چاروں طرف خون ہی خون ہے، درندگی کا یہ ماحول، رات کی تاریخ کی دشمن بھی موجود۔ ارے زینب کلثوم لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ ارے ایسا تو نہیں کہ جب خیام میں آگ لگائی گئی تو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے بچے کچلے گئے ہوں۔ ہاں میرے عزیزو، آپ کے بچے سلامت رہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا، جن بچوں کی یہ حالت ہو ان کی ماں کا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ نہیں ملتے، کلثوم نے کہا بہن زینب، ارے جدھر سے اشقیاء آ رہے تھے ہم نے ادھر تو دیکھا مگر خیموں کے پیچھے نہیں دیکھا۔ زینب و کلثوم خیموں کے پیچھے نشیب میں اندھیرے میں اتر گئے۔ ایک مرتبہ کلثوم نے آواز دی، اے بہن رونے کی آواز کیسی، جیسے کوئی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے۔ زینب کلثوم آگے بڑھے، ایک مرتبہ کلثوم ٹھہر گئی، اے بہن زینب میرے قدموں میں کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ ارے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، کیا دیکھا، ارے 2 ننھے منھے شہزادے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ارے زمین کے اندر ریت کے اندر منہ دے کر اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ زینب نے اٹھایا، ارے سوچا خیموں کے پیچھے یہ بچے ارے کیا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب کی چیخ مار کر آواز دی، یا علی ادرکنی۔ بی بی کلثوم نے کہا ہے میری بہن کیا ہوا؟ کرے ارے حسین کے بچے اتنے تشنا تھے، ان بچوں کے منہ میں ریتی بھری ہوئی ہے۔ رات میں ریتوں کو، ٹھنڈی ٹھنڈی ریتوں کو زمین سے کھرد کر تاکہ گلے میں کچھ نمی آ جائے، ارے ریتوں کو منہ میں ڈال لیا، بچوں کے دم گھٹ گئے۔ ارے ان کے ماؤں کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں میرے عزیزو، بس آخری جملے ہیں، شام غریبہ کی مجلس ہے، حق ادا کیجیے کہ حیات و موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ میرے دوستو، اگر مصائب پڑھنے میں کسی دن کوتاہی ہو گئی
آپ سبھی سے میں معافی چاہوں گا، حسین کی ماں شاہد ہے، ہم کوتاہی نہیں کرتے مجبوری کے علاوہ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کلثوم، ارے یہ دونوں لاشیں تو مل گئی، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، امانت حسین نہیں مل رہی۔ ارے سکینہ، ارے بی بی تڑپ کر رہ گئی۔ ایک مرتبہ لاش علی اکبر کے پاس، علی اکبر کی لاشے سے آواز آئی، نہیں بھوبی جان، میری بہن سکینہ ادھر نہیں آئی۔ ارے بھتیجی کو عباس جیسے شجاع امو سے بہت پیار تھا، لاشے عباس پر پہنچے، اے عباس سکینہ ادھر آئی ہے؟ کہا نہیں، اے آقا زادی سکینہ ادھر نہیں آئی، اگر سکینہ آتی میں اور شرمندہ ہوتا۔ ہاں زینب تلاش کرتے کرتے کربلا کے جنگل میں خفیف خفیف آواز ہے، پانیوں کے اچھلنے کی آواز، کربلا میں طوفانی ہوا، آسمان سے خون کی بارش، جا بجا لاشوں کے ٹکڑے۔ زینب نے آواز دی، اینا سکینہ، اینا بنیا، یا بنیا، اینا سکینہ۔ ایک مرتبہ آواز دیتے دیتے اس گودی کے جانب بڑھے جس کو مختل کہا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گردن سے خفیف آواز آئی، اے زینب ذرا آہستہ پکارو، بڑی مشکل سے میری بچی سسکیاں لے لے کر ابھی میرے سینے پر سوئی ہے۔ کہا اے بھیا سکینہ یہاں آئی ہے، میں اپنے جملوں میں کہتا ہوں، شاید حسین نے کہا ہو، اے زینب کیا تمہیں یاد نہیں، ارے باپ کی لاڈلی بیٹی ہے، رات کو بغیر سینہ پدر کے نیند نہیں آتی۔ ایک مرتبہ زینب نے سکینہ کے کاندھے کو ہلایا، سکینہ بلک کر کھڑی ہو گئی، کہا اے مجھے اشقیہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ارے بوندے چھین لی، ارے دامن جل گئے۔ ایک مرتبہ لاڈلی سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا اے سکینہ، ارے فوجی اشقیہ نے اتنا ظلم کیا، گھبراؤ نہیں، میں زینب ہوں، پھوپھی سے لپٹ کر کہے پھوپھی دیکھیے نا میرے بابا کے گردن کو ارے تن سے جدا کر دیا، لاش بغیر لباس کے ہے، ارے کفن بھی نہیں دیا، ارے سد للعالمین کا نواسا بے گورو کفن کا۔ سکینہ یہ بتاؤ کہ تم بابا کے لاش تک پہنچے کیسے؟ کہا کہ اے پھوپھی اماں میں آواز دے رہی تھی، یا بھی بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے؟ مجھے ادھر سے خوشبو محسوس ہوئی، ارے بابا کی آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، میں بابا کے سینے پر سو گئی۔ ہاں میرے عزیزو، سکینہ کو زینب نے لیا، ایک مرتبہ دیکھا ایک گھوڑے کی آواز آ رہی ہے، زینب غیرت دار تھی، چوبے خیمہ لے کر کھڑی ہو گئی، کہا فوج اشقیاء، ارے اب کچھ نہیں بچا ہے، ارے بھوکے پیاسے بچے، یتیم بچے، بڑی مشکل سے ان کو سلایا ہے، اگر بھی تمہیں کچھ لوٹنا ہو ارے دن کے اجالے میں آنا۔ مگر گھڑ سوار بڑھتا گیا، زینب پیر کھڑی ہو گئی، اے گھڑ سوار یہ مت سمجھنا
میرا عباس نہیں ہے تو زینب ڈر جائے گی، ارے میں علی، خیبر شکن علی کی بیٹی، میرا بھائی عباس، میں گھبراؤں گی نہیں۔ ہاں میرے عزیزو، زینب نے بردار کیا، مگر گھڑ سوار آتا گیا۔ ایک مرتبہ زینب کو جلال عباس، ارے علی کی طاقت، ایک مرتبہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کہا اے گھڑ سوار، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، میں عباس کی بہن زینب عباس بن کر آئی ہوں۔ سوار نے اپنا نقاب ہٹایا، زینب نے دیکھا، ارے یہ کوئی اور نہیں، ارے جنت سے علی آئے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس عالم غربت میں، اس مظلومیت میں، جب زینب نے بابا کو دیکھا، سر کو پیٹ لیا، کہا میرے بابا اب آئے ہو جب علی اکبر، سینے پہ برچی کھا کے سو گئے، جب علی اصغر کا گلا تیروں سے ذبح ہو گیا، جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، جب میرے حسین کا گلا کٹ رہا تھا، بابا کوئی بچانے والا نہیں تھا، میں سب سے فریاد کر رہی تھی۔ علی نے کہا اے زینب، میں تب بھی موجود تھا جب علی اکبر کے سینے سے حسین نے برچی کھینچی، خون کا فوارہ اچھلا، جب علی اصغر کے گردن سے تیر نکالی، علی اصغر کا من کا ڈھلا، جب قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کر رہے تھے، جب حسین کی گردن شمر بے دردی سے کاٹ رہا تھا، اے زینب میں دیکھ رہا تھا کیسے ٹیلے پر جا کر تم آواز دے رہی تھی، اے میرے لال، مگر امتحان تھا، وعدہ الہی کو وفا کر رہا تھا میرا حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔